بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا حیرت انگیز واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر ایک عجیب و غریب مقدمہ عدالت فاروقی میں پیش ہوا۔ ایک انصاری نوجوان نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب میں فلاں عورت کا بیٹا ہوں، مگر وہ عورت مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تمہارے پاس اس دعوے کا کیا ثبوت ہے؟ جناب میں کیا ثبوت پیش کر سکتا ہوں؟ نوجوان نے جواب دیا۔ عورت سے پوچھا گیا کیا معاملہ ہے؟ اس نے سرے سے انکار کیا کہ میری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، بیٹے کا سوال کہاں سے آ گیا؟ ادھر عورت نے چند گواہوں کو بھی امیر المومنین کی خدمت میں پیش کر دیا، جنہوں نے یہ گواہی دی کہ اس عورت نے کبھی کسی مرد سے شادی ہی نہیں کی، پھر اس کا بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ یہ لڑکا جھوٹ بول کر خواہ مخواہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس عورت کا بیٹا ہے۔ اے امیر المومنین، یہ تو سراسر بہتان لگا رہا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں سننے پر اس نوجوان پر حد جاری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی دوران سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے آئے۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا مقدمہ چل رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی ساری تفصیل بتائی گئی تو آپ نے ان تمام لوگوں کو مسجد نبوی میں اکٹھا کیا، وہاں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں اس معاملے کو حل کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے پوچھا، کیا یہ نوجوان تمہارا بیٹا نہیں ہے؟ عورت نے جواب دیا، ہرگز نہیں، یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نوجوان سے کہا کہ تم بھی ویسے انکار کر دو کہ یہ عورت تمہاری ماں نہیں ہے جیسے اس خاتون نے تمہیں اپنا بیٹا ماننے سے انکار کیا ہے۔ نوجوان کہنے لگا، اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، میں کیسے یہ کہہ سکتا ہوں جبکہ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ عورت میری ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اس عورت کو ماں کہنے سے انکار کر دو اور میں آج سے تمہارا باپ اور میرے بیٹے حسن و حسین تمہارے بھائی ہوں گے۔ نوجوان نے عرض کی، ہاں میں اس عورت کو اپنی ماں ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ورثاء سے فرمایا، کیا اس عورت کے بارے میں میری بات مانی جائے گی؟ کیا میرے فیصلے کو تم قبول کرو گے؟ تو اس عورت کے ورثاء نے عرض کی کہ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اے علی مولا، ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، جو آپ حکم دیں گے، جو آپ فیصلہ کریں گے، ہم سر آنکھوں پر۔ ان کی باتیں سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام قمبر کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہا کہ ان حاضرین کے سامنے تم گواہ رہو کہ میں نے اس اجنبی خاتون کی شادی اس نوجوان سے کر دی، تم جا کر درہموں کی تھیلی لے آؤ۔ آپ کا غلام قمبر گیا اور درہموں سے بھری تھیلی لے کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اس تھیلی کے اندر 480 درہم موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عورت کو بطور مہر یہ درہم دیے اور نوجوان سے کہا کہ جاؤ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لو اور ہمارے پاس اس وقت آنا جب تمہارے اوپر عروس یعنی شادی کے سہاگ رات کی نشانات ہوں۔ یعنی آپ نے اس عورت سے اس بچے کی شادی کا فیصلہ کر دیا۔ یہ کہہ کر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنے لگے، عورت کہنے لگی، اللہ اللہ، اے ابو الحسن، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لڑکا تو میرے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ہاں ہاں، میں مانتی ہوں، میں تسلیم کرتی ہوں، یہ نوجوان میرا ہی بیٹا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا بیٹا ہو؟ ابھی تھوڑی ہی دیر قبل تو تم اس کو اپنا بیٹا ماننے سے انکاری تھی، اب اچانک تمہارے رویے میں اور دعوے میں تبدیلی کیسے آئی؟ پھر وہ عورت کہنے لگی، دراصل بات یہ ہے کہ اس نوجوان کا باپ ایک حبشی تھا، میرے بھائیوں نے اس کے ساتھ میری شادی کر دی اور اس سے مجھے حمل ٹھہر گیا۔ کچھ دنوں بعد اس کا باپ اللہ کی راہ میں ایک مارکے میں جہاد کرنے کے لیے گیا اور وہاں وہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے فلاں قبیلے میں
پرورش کے لیے بھیج دیا۔ میرے اس بیٹے نے اسی قبیلے میں پرورش پائی، پھر میں نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوری داستان سن کر فرمایا، میں ابو الحسن ہوں، میں کسی اور کا باپ کیوں کر بن سکتا ہوں؟ پھر آپ نے اس نوجوان کو اس عورت کے ساتھ بھیج دیا اور اس کا نسب بھی اس عورت کے ساتھ ثابت کر دیا۔ یہ تھی وہ ذہانت حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کہ ایک بڑے مشکل مسئلے کو انہوں نے اپنی ذہانت سے چند منٹوں میں حل کر دیا۔